السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ شعیب ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے اپنے آج کے نئے سبق کے ساتھ۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا سبق ہے جوائنٹ لیٹرز، جن کو اردو میں کہتے ہیں حروف مرکبات۔ ہمارا پچھلا سبق صرف لیٹرز یعنی کہ حروف کے متعلق تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مرکب کیا ہوتا ہے اور اس کو ورڈز میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے لیسن کا تھیم ہے۔ آئے ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ مرکب دو یا دو سے زائد چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی عام زبان میں یعنی کہ اردو میں اس کی یہی ڈیفینیشن ہے۔ کیونکہ یہ لیسن حروف مرکبات کے متعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم دو یا دو سے زائد حروف کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا کہ الفابیٹس کیا ہیں اور ان کی مختلف شکلیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حروف مرکبات میں ہم دیکھیں گے کہ دو حرف ایک ساتھ ملا کے کس طرح لکھے جائیں گے ایک بات، اور دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے کہ حروف مرکب جب لیٹر کے ساتھ ملا کے لکھا جائے گا تو اس کی کیا شکل بن جائے گی۔ تو کچھ تو حروف ایسے جو کہ اپنی اصلی شکل میں رہتے ہیں، کچھ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ سارا سبق آج کا رہے گا۔ جیسے آج کے اس مثال دوں گا، جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں، یہ ایک ورڈ ہے عربک کا لا۔ اب اس ورڈ لا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک حرف نہیں ہے یا ایک لیٹر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک سے زیادہ حروف پائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک لام اور ایک الف سے مل کر یہ لا بن گیا۔ تو یہ دو جو ہیں، یہ ایک لیٹر ہے، الف بھی ایک لیٹر ہے، لیکن یہ جب مل گیا تو یہ ایک مرکب بن جائے گا جو کہ یہ بن جائے گا لا۔ ہمارا آج کا پورا سبق اسی تھیم کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ تو آئے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف۔ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ حرف ہیں اور دو مختلف کلر سے بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لام الف، ایک اور شیپ لام الف کی، با الف۔ یہ ہم نے دیکھا کہ با اور الف مل کے جب دونوں آئے تو با کی شیپ میں تھوڑی سی چینج آ گئی اور وہ ایک اور ورڈ بن گیا ہمارے پاس با الف۔ اسی طرح لام الف کی ایک اور شیپ بھی ہے لام الف لام۔ یہ لام ہمارے پاس اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یہاں پر لام الف لام ہا لام ہا۔ اکثر جو طالب علم ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس حرف کو سمجھنے میں کچھ غلطی کرتے ہیں۔ میں اس لفظ کو تھوڑا سا تفصیل میں سمجھا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ جو حرف ہے یہ 6 مختلف حروف کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور ہر دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر نقطے کیا ہیں، نقطوں کی پوزیشن سے آپ اس کو ریکگنائز کریں گے۔ تو پہلی شکل اس کی، اگر تو اس کے نیچے ایک نقطہ آ جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، تو پھر تو یہ ہوگا با۔ لیکن اگر اسی حرف کے نیچے اگر دو نقطے آ جائیں جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ ہوگا یا۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ کسی بھی حرف کے نیچے دو سے زیادہ نقطے نہیں ہو سکتے، تو یہ یہاں پہ دو نقطے کی پوزیشن ہم نے کر لی۔ آئے دیکھتے ہیں اگر اس کے اوپر اگر ایک نقطہ آ جائے تو پھر یہی شیپ ہم نون کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے آنے والے سبق کے اندر آپ کو اس طرح کے حروف ملیں گے بھی نون۔ اگر آپ کے پاس یہاں پہ دو نقطے ہوں گے تو پھر یہی شیپ آپ تا کے لیے بھی استعمال کریں گے، لیکن اگر یہاں پہ 3 نقطے آ جائیں گے تو یہی شیپ آپ اس کو سا کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ اور آخری شیپ جو کہ یہ اوریجنل ہے، جیسے کہ اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی نقطہ نہ ہو تو پھر یہ ہے لام۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس حرف کو با، تا، ثا،
नून, या और लाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आसानी के लिए बताता चलूँ कि हर दफ़ा आपने देखना है कि इसके ऊपर नुक्ते क्या हैं, नुक्ते कितने हैं और कहाँ पर हैं, और वो सारी तरतीब मैंने भी आपके सामने समझा दी आपको। जितने अच्छे आपको अल्फ़ाबेट्स याद होंगे, आप उतना ही अच्छा ये सबक पढ़ सकते हैं। लाम, हा, लाम, अलिफ। इन दो लाइनों में अगर हम देखें तो हमने लाम अलिफ की कितनी अशकाल को प्रैक्टिस किया, कितनी शक्लों को हमने प्रैक्टिस किया। मतलब कुरान पाक में डिफरेंट फॉन्ट्स के अंदर ये मुख्तलिफ तरह से आपके सामने लाम अलिफ आता रहेगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। एक शेप हमने ये प्रैक्टिस की है, एक ये और एक ये वाला लाम अलिफ और ये वाला लाम अलिफ सेम है। तो हमारे पास टोटल लाम अलिफ की 4 शक्लें हमने प्रैक्टिस की हैं कि लाम अलिफ 4 तरह से लिखा जाता है। अरबिक क्योंकि एक बड़ी ज़बान है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह से लिखी जाती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। आप जो अमूमन कुरान पाक यूज़ होते हैं सब कॉन्टिनेंट मतलब कि एशिया में, आप उनमें यही वाली इश्काल ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं अपना सबक आगे का। बा, लाम, बा। एक चीज जो शुरू में खास तौर पे समझने की जरूरत है, लाम। ये देखें, लाम की अपनी शक्ल ये है, लेकिन जब लाम किसी लेटर के साथ इस्तेमाल होगा, किसी अल्फाज के साथ इस्तेमाल होगा, तो अब आप देखें जब दरमियान में इस्तेमाल होगा तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे इसको। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है, बा। देखें, बा जब आखिर में इस्तेमाल हुआ तो ये शेप थी इसकी, लेकिन जब यही बा किसी वर्ड के स्टार्ट में आएगा फिर इसकी शेप क्या है। एक नुक्ते से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसकी शक्ल को याद रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह कुछ हरूफ हैं, हम अपने आने वाले जो लाइंस हैं उनमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि उनकी तरतीब जब चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेटर जीम है तो शुरू में कैसा दिखेगा, दरमियान में कैसा होता है और एंड में वो कैसा इस्तेमाल होगा। ये सारा कुछ इस सबक के अंदर मौजूद है। काफ, काफ। काफ की 2 शेप हैं, हमने प्रैक्टिस की, एक ये और एक ये। इसको रिकग्नाइज करने के लिए कभी कभार आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और कभी तो इस काफ का इनिशियल। काफ, बा, काफ, बा। यही काफ एक और अलिफ के साथ, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, बा, काफ, ता, ता, काफ, सा। ये 2 लाइनें काफ के मुतालिक से थी, जिसमें हमने देखा कि काफ को आप किस तरतीब के साथ, ये हमने देखा कि काफ को जब अकेला आएगा तो काफ इस तरह से भी आएगा और इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन अगर काफ किसी वर्ड के शुरू में होगा तो वो इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। और हम आगे की लाइन में अगर हम देखें कि अगर काफ किसी वर्ड के दरमियान में होगा तो ये वाली शेप इस्तेमाल होगी, और इस शेप के ऊपर अगर इसका सिंबल आ जाएगा तो फिर भी ये काफ ही पड़ा जाएगा। बा, ता, सा, नून, या। यकीनन बहुत आसान है इसको समझना। बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ। ये जो ग्रुप है इसमें हम देख सकते हैं सिर्फ डॉट की पोजीशन और डॉट्स के नंबर चेंज होने की वजह से पूरा वर्ड चेंज हो गया। जैसे कि हमने देखा कि एक ही शक्ल यूज हो रही है इन सब के लिए, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक शेप को आप मुख्तलिफ हर्फ के लिए, मुख्तलिफ लेटर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि डॉट्स की पोजीशन जो है या डॉट्स के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ایک نقطہ اگر نیچے ہے تو با، ایک نقطہ اگر اوپر ہے تو نون، دو نقطے اوپر ہیں تو تا، دو نقطے اگر نیچے ہیں تو یا، اور اگر تین نقطے ہیں تو یہ شیپ آپ سا کے لیے استعمال کریں گے. ہمارے آنے والے جو لیٹرز ہیں ان میں بھی کچھ اسی طرح کا سبق آپ کو نظر آئے گا. با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین. تو با کے لیے ایک اور شیپ، ایک یہ والی شیپ بھی یوز ہوتی ہے، اسی طرح با کے لیے یہ والی شیپ بھی یوز ہوتی ہے جو کہ اس با سین کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں. اور اگر یہ با کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم مختلف حروف کے لیے بھی استعمال کریں گے، لیکن ایک دفعہ پھر سے وہی تھیم، ڈاٹس کے نمبرز اور ڈاٹس کی پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے. ہم کنٹینیو کریں گے. سا جیم تا حا. میں کنٹینیو کرتا ہوں. نون خا، یا حا، با جیم. دو حرف جو ہم نے پچھلے صفحے پہ پڑھے تھے اور تین حرف یہ. اگر ہم اس پہ دیکھیں تو یہ میں ابھی آپ کو میں نے اپنے سبق میں سمجھایا تھا کہ یہ شیپ کو ہم ملٹی لیٹرز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہی بات کہ اگر تو ڈاٹس نہیں ہے تو پھر تو لام ہے، اگر تو ایک نقطہ ہے پھر نون، دو نقطے اگر نیچے ہیں تو وہ یا ہے، اگر ایک نقطہ نیچے ہے تو با، تین نقطے اگر آ جائیں گے اسی شیپ کے اوپر تو وہ سا کہلائے گا. تو یہ ہم کنٹینیو کریں گے. یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم. ہم نے دیکھ سکتا کہ اس گروپ میں ہم نے یا میم، ہم نے پریکٹس کی یا میم کو، لیکن اگر اس کے اوپر تین نقطے آ جائیں گے تو یہ سا میم بن جائے گا، جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر ایک نقطہ ہوگا تو پھر یہ نون میم کہلائے گا. اگر اس کے نیچے، اسی شیپ کے نیچے اگر ہم ان دونوں ڈاٹس کو اگر ایک نقطہ بنا دیں تو پھر یہ با میم ہو جائے گا. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایک شیپ ملٹیپل لیٹرز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ڈاٹس کی پوزیشن کو آپ نے سمجھنا ہے. ڈاٹس آپ جتنے اچھے یاد کریں گے آپ کے لیے ورڈ بنانا اتنا ہی آسان رہے گا. یہی فارمولا آپ دوسری شیپس کے اوپر بھی اپلائی کریں گے، جیسے کہ یہ آپ اگر دیکھ لیں تا میم کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں دو نقطے، اگر تین نقطے ہو جائیں گے تو سا میم ہو جائے گا. یہ با یا، یا، نون یا، تا یا، سا یا. ایک چیز تو میں خاص طور پہ سمجھانا چاہوں گا، ہم نے اپنے جو پہلے حرف تھے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تو یہ والی شیپ دو نقطوں کے ساتھ ہے پھر یا، لیکن یہ شیپ اگر نقطوں کے بغیر بھی ہے تب بھی یہ یا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور استعمال میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دو نقطے ہیں یہ اس ورڈ اس شیپ کے ساتھ آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا. اور پھر اگین وہی فارمولا، ڈاٹس کی پوزیشن اور ڈاٹس کے نمبر چینج ہونے کی وجہ سے پورا لیٹر چینج ہو جائے گا. ہم آگے کنٹینیو کریں گے. نون با لام، تا نون لام، با یا لام. کسی بھی ورڈ کے درمیان میں اگر یا آئے گا تو ہمیشہ دو نقطوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اگر ورڈ کے آخر میں یا آئے گا تو وہ نقطوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پہ اپنے جو ہمارا پچھلا گروپ تھا اس میں ہم نے پریکٹس کیا تھا. یا تا لام. اسی طرح کسی بھی ورڈ کے شروع میں اگر یا آئے گا تو ہمیشہ دو نقطوں کے ساتھ ہوگا. سا لام. نون با نون ایک اور گروپ ہے، اور یہی شیپ آپ ڈاٹس کی پوزیشن چینج کر دیں گے تو پورے لیٹر کی ترتیب بھی چینج ہو جائے گی. جیسے کہ یہ شیپ ہم نے پہلے نون کے لیے استعمال کی، اب یہاں پہ ہم اس کو با کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ والی شیپ.
با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون. جیم، حا، خو، حا، ثا. ہم نے دیکھا ہا جب اکیلا آئے گا تو اس کی یہ شیپ ہوگی، لیکن اگر کسی ورڈ کے شروع میں ہا آئے گا تو اس شیپ کے ساتھ آئے گا. ہم آگے پڑھیں گے. یہی فارمولا آپ جیم کے اوپر بھی اپلائی کریں گے اور یہی فارمولا خوا کے اوپر بھی اپلائی کریں گے. جیسے کہ ہم جیم ہا خوا کی پوزیشن کے اوپر اگر ہم یہاں پہ ایک ڈاٹ لگائیں گے تو جیم ہوگا، اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے تو وہ خوا ہو جائے گا. خواب، جیم تا. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جیم ہا اور خوا کسی ورڈ کے اگر شروع میں ہوں گے تو ان کی کیا اشکال رہیں گی. تا ہا تا، یا جیم با، با خو تا. اور یہ جو گروپ ہے اس میں ہم نے پڑھا ہا کی کیا شیپ ہوگی، وہ بھی کسی ورڈ کے شروع میں، اور جیم کی کیا شیپ ہوگی کسی ورڈ کے، میں پھر سے بات کرنا، ہا کی کیا شکل ہوگی کسی بھی ورڈ کے درمیان میں. اسی طرح جیم کسی ورڈ کے درمیان میں ہوگا تو پھر اس کی کیا شکل ہوگی، اور اسی طرح اگر خوا کسی ورڈ کے درمیان میں ہوگا تو وہ بھی سیم شیپ کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کی ڈاٹ کی پوزیشن چینج ہو جائے گی. تا، ہا. ایک تا ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا یہ والی شیپ کے ساتھ، جس کی جو ریگولر تا بھی کہلایا جاتا ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے جس کے اوپر جو ہا کی شیپ کے ساتھ اگر اس کے اوپر دو نقطے ہوں گے تو پھر یہ تا بھی پڑھا جائے گا. قرآن پاک میں یہ بکثرت استعمال ہوگا، آپ دیکھتے بھی ہیں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا بھی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے لیسنز میں اس کو دیکھیں گے بھی آئندہ والے. تو یہ تا بھی پڑھا جائے گا اور کہیں پر اس کو آپ ہا بھی پڑھیں گے. اگر تو یہ دو نقطوں کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ 12 اور 3 جیسے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تا پڑھا جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو وقف کرنا ہے، وہاں پہ رکنا ہے، تو پھر یہ ہا پڑھا جائے گا. وقف کے رول کا ایک انشاءاللہ پوری لیکچر یا پورے ایک ویڈیو آئے گی، انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ لیسن اسپیسیفکلی اباؤٹ جوائنٹ لیٹرز ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سبق کے اوپر رہیں. با تا، یا ہا. ایک اور شیپ ہے ہا کے لیے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ فارمولا اس کا بھی وہی ہے سیم. اگر تو اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو پھر یہ تا ہے، اگر تو اس کے نیچے اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں تو پھر یہ ہا پڑھا جائے گا، جیسے کہ اس شیپ میں ہے، اس ورڈ میں ہم یوز کریں گے. تا ہا، نون تا. ہا کی ایک اور شیپ دو آنکھوں والا ہا اس کو کہتے ہیں. ہا، یا ہا با. یہ عموماً کسی بھی ورڈ کے درمیان میں استعمال ہوتی ہے یہ شیپ. با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال. اب ہم دال اور زال کو مختلف لیٹرز کے ساتھ استعمال کر کے دیکھیں گے. جیم دال. جیم دال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دال کی ایک اور شیپ ہم نے پریکٹس کی ہے. اس کے اوپر اگر نقطہ ہوگا تو یہ زال پڑھا جائے گا، لیکن اس کی جگہ یہ والی شیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے دونوں شیپس کو یاد رکھیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں کسی جگہ پر آپ کے پاس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے فونٹ کا قرآن پاک یوز کرتے ہیں. کچھ میں یہ والا استعمال ہوگا اور کچھ فونٹ ایسے ہیں جن میں آپ یہ والا دال بھی استعمال کریں گے. تو ان دونوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. خو ذال، را، زا. ہم نے دیکھی را اور زا کی شیپ.
یہی شیپ ہم مختلف حروف کے ساتھ استعمال کر کے دیکھیں گے. جیم را خا زا. یہ ہمارا دوسرا صفحہ تھا اس سبق کا. اس سبق میں ایک صفحہ اور بھی ہے، میں وہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ مجھے مکمل طور پہ فالو کر رہے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قاعدہ پورا کور کر سکیں. را اور زا کی ایک شیپ ہم نے پچھلے صفحے پہ پریکٹس کی تھی، اور را اور زا اس شیپ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے ہوں گی. تو یہ دونوں شیپ استعمال ہوتی ہیں. فارمولا اس کا بھی وہی سیم ہے، ڈاٹ سی پوزیشن. یا را موٹے حروف میں سے ہے. تا زا ایز دا لیٹر را ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جائے گا. را تا زا. سین شین. ہم نے دیکھا سین اور شین اپنی اوریجنل شیپ کے ساتھ، لیکن اگر کسی ورڈ کے شروع میں ہوں گے تو سین کا صرف انیشل یوز ہوگا، اور اگر اس کے اوپر 3 نقطے آ جائیں گے تو پھر وہ شین کہلائے گا. سین لام شین لام. صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ. اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں اس کی جو شیپ ہے وہ آئین کے بالکل انیشل کی طرح ہے، لیکن حمزہ، کیونکہ قرآن پاک میں حمزہ ہمیشہ سیپریٹلی لکھا جاتا ہے. اس کو کسی ورڈ کے ساتھ بس جوائنٹلی ہم نہیں لکھ سکتے، یہ ملا کے نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ جب بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوگا ہم اس کو سیپریٹلی ہی کسی حرف کے اوپر لکھیں گے، الف کے اوپر، واو یا پھر یا کے اوپر. یہ جب کسی ورڈ کے ساتھ ملا ہوا آپ کو نظر آئے تو اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ مکمل طور پہ آئین ہے اگر نقطے کے بغیر ہے، جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں عین زا. اگر ہم کانسنٹریٹ کریں اس آئین کے اوپر اور اس حمزہ کے اوپر تو چھوٹے بچے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حمزہ ہے اگر تو یہ کسی ورڈ کے ساتھ ملا کے. اس کے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ، اگر تو یہ ملا کے لکھا جا رہا ہے پھر یہ آئین ہے، اور اگر ملا کے نہیں لکھا جا رہا تو پھر اس کو آپ حمزہ پڑھیں گے. اور اگر یہی شیپ ایک نقطے کے ساتھ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ غائن پڑھا جائے گا. غائن را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال. ان 2 لائنوں میں جو چیز سمجھنے کی تھی میں وہ سمجھا دیتا ہوں. جیسے دیکھیں آئین جب کسی بھی ورڈ کے شروع میں آئے گا، میرا مطلب ہے جب کسی ورڈ کے ورڈ جب اکیلا آئے گا تو وہ اس شیپ کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی ورڈ کے شروع میں آ جائے تو وہ اس شیپ کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی ورڈ کے درمیان میں ہمیں آئین چاہیے ہوگا تو وہ اس شیپ کے ساتھ آئے گا، یہ جو آپ با آئین دال میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کہیں پہ کسی ورڈ کے اینڈ پہ آپ کو آئین ریکوائرڈ ہوگا تو وہ اس شیپ کے ساتھ آئے گا. تو کسی بھی ورڈ کی، کسی بھی حرف کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: اکیلا، ایز اے فرسٹ لیٹر، ایز اے سیکنڈ لیٹر، اور ایز اے لاسٹ لیٹر. سیکنڈ لیٹر سے مراد مطلب ایز اے مڈل لیٹر بھی ہم اس کو کہا جا سکتا ہے. مڈل میں وہ ایز اے سیکنڈ لیٹر بھی ہو سکتا ہے، ایز اے تھرڈ، فورتھ، ففتھ لیٹر بھی ہو سکتا ہے. کچھ ورڈ ہیں جو کہ زیادہ حروف کے اوپر مشتمل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا اس کی ساری مختلف شیپ آپ کے پاس آ گئی ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگر اس کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا تو وہ غائن ہو جائے گا، اور یہ ساری حالتیں ہم نے غائن کے ساتھ بھی پریکٹس کی ہیں، جیسے کہ غائن، غائن ایز اے فرسٹ لیٹر، غائن ایز اے مڈل لیٹر، اینڈ غائن ایز اے لاسٹ لیٹر. یہاں پہ 2 حرف ہیں حمزہ، الف. کیونکہ یہ لیسن اسپیسیفکلی الفابیٹ سے متعلق ہے، مرکبات سے متعلق ہے، جوائنٹ لیٹر سے متعلق ہے، تو ہم لیٹر سارے پڑھیں گے.
کچھ قرآن پاک میں کچھ ورڈز میں جب حمزہ کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر آپ حمزہ کو کنسیڈر کرتے ہیں ریڈنگ کے لیے، ریڈ کرنے کے لیے، اور جو اس کے نیچے حرف ہوتا ہے اس کو آپ سکپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ لیسن الفابیٹس مطلب جوائنٹ لیٹرز سے متعلق ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم حرف کو ضرور پڑھیں گے. حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، فا اوریجنل حالت میں، قاف، واو، قاف، واو. دیکھ سکتے ہیں اس حرف کو اوپر دو نقطے ہیں. یہی شیپ آپ فا کے لیے بھی استعمال کریں گے اگر ایک نقطہ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ فا اور قاف کا جو انیشل ہے وہ بالکل سیم ہے، صرف ڈاٹس کا فرق ہے. تو ورڈ کے شروع میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ قاف ہے، اور اگر اس والے ورڈ میں ہم دیکھیں تو یہ فا بھی یوز ہو رہا ہے، یہی شیپ. فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام. تو قرآن پاک میں ورڈز میں جو شیپ آپ فا کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی شیپ آپ قاف کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہی شیپ آپ فا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر ہمیشہ دو نقطے پائے جاتے ہیں. یا، فا، میم، میم، حامیم، لام میم، تامیم، تامیم تا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس سبق میں ہم نے پریکٹس کیا حروف مرکبات یعنی کہ جوائنٹ لیٹرز کو. میں نے اس سبق میں کوشش کی کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں، اور ساری چیزیں آپ لوگوں کو میں نے پڑھ کے بھی بتا دی، ٹھیک ہے؟ آپ اس سبق کو اپنے پاس کھولیے اور پڑھیے اس سبق کو زیادہ سے زیادہ. کچھ آپ کے لیے شیپ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ آپ کے لیے آپ کو مشکل بھی لگیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پچھلی ویڈیو سے اور پچھلے لیسن سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر. پھر بھی آپ اپنے کوشچنز مجھے لکھ کے بھیجیں، میں آپ کے لیے ان کو دوبارہ سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو مرکب کے لیے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر حرف کا ہم انیشل یوز کرتے ہیں. جیسے فا اور قاف کا انیشل اگر سیم ہے تو ڈاٹس چینج ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک ہی حرف، ایک ہی شیپ کو ہم نے دو مختلف حرف کے لیے بھی استعمال کیا. جیسے کہ عین اور غائن ہم کسی ورڈ کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کا انیشل ہی یوز کرتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف سن کے ایک دفعہ ہم اس کو اس میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں اس میں اگر اچھا ہونا ہے تو ہمیں مسلسل ریڈنگ کرنی پڑیں گے. تو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے لیسن میں کنٹینیو کریں گے، یہی قاعدہ کو انشاءاللہ مکمل بھی کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.